علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك رواه ابن ماجه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا رواه أحمد. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأتاه الرجل امرأته وأقى أمه وأدنى صديقه وأقطع أباه وظهرت الأسواد في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرجلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعادف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اٹھ کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اٹھ کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اور اقبال کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے.
ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ اور اے رب ذوالجلال تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور اقبال اس ملک ہندوستان کے نوجوانوں کے بارے میں کہتا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں۔ اور آخر میں اقبال ایک دعا مانگتا ہے، آپ بھی اس دعا پر آمین کہہ دیجئے گا۔ اے رب ذوالجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہہ دیجئے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور اے اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل کو میری نظر بخش دے، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب ذوالجلال احکم الحاکمین، رب کریم کے بے انتہا فضل و احسان سے آج سرزمین دھمسر، اب تو نام یاد ہو چکا ہے کیونکہ دوسری مرتبہ آ رہا، بڑا خطرناک قسم کا نام ہے۔ پچھلے سال حاضر نہیں ہو سکا، طبیعت علیل ہونے کے باعث اس وقت لکھنؤ کے لائف کیئر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار آنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس سے گزشتہ سال حاضری ہوئی تھی، آپ حضرات بڑی دیر تک سماعت فرماتے رہے، وہ جلسہ کامیاب تھا۔ یہ جلسہ بھی آپ کا تو کامیاب ہو چکا، تھوڑی دیر آپ کے درمیان حائل رہنے کی کوشش کروں گا، چونکہ بہت لمبی کوئی تقریر کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اور دوسرے طبیعت بھی بہت زیادہ ساتھ نہیں دے رہی۔ متواتر کئی راتیں تقریباً 25 سے 26 راتیں ہو گئیں جب مستقل میں نہیں سو پا رہا ہوں، کیونکہ روزانہ سفر میں رہنا، پھر صبح مدرسہ دیکھنا، پھر اگلے سفر کی تیاری کرنا۔ بہرحال بہت مختصر وقت کے لیے آپ کے درمیان حائل ہوا ہوں، اس امید پر کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ ایک دعا مانگنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اے اللہ جتنا اب تک شعراء نے کلام پڑھا، علماء نے بیانات فرمائے، اے اللہ اور جو آئندہ بیان کیا جائے گا ان تمام کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، کیونکہ عمل کے بغیر کوئی ہمارا علم فائدہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے جانکاری تو حاصل کر لی، آپ نے علم تو پڑھ لیا، لیکن آپ نے عمل نہیں کیا، وہ علم اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ آپ اس کو عملی جامہ نہ پہنائیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر تمہیں جنت چاہیے نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اگر تمہیں جہنم چاہیے برے اعمال کرنے پڑیں گے۔ عمل کے بغیر جنت بھی نہیں ملتی اور عمل کے بغیر جہنم بھی نہیں ملتی۔ ہاں ان جلسوں کا مقصد صرف یہی ہے، بھولی ہوئی امت کو بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا جائے۔ ان جلسہ سیرت النبی اور جلسہ اصلاح معاشرہ کا مقصد یہی ہے، یا نوجوانوں کو بتا دیا جائے، اے نوجوانوں تم
امام الانبیاء کے غلام ہو، رسول عربی کے امتی ہو، تم اللہ رب العالمین کے بندے ہو، تم ایک مشن کے تحت دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ ان بھولے ہوئے نوجوانوں کو سبق یاد دلایا جاتا ہے، ان جلسوں کے ذریعے سے پیغام دیا جاتا ہے، اور ان بیٹوں کو بتایا جاتا ہے دیکھ تجھ پر تیرے باپ کا کیا حق ہے، بیٹیوں کو بتایا جاتا ہے تجھ پر تیری ماں کا حق کیا ہے، بھائیوں کو سمجھایا جاتا ہے تجھ پر تیری بہنوں کا حق کیا ہے، بیوی کو بتایا جاتا ہے تجھ پر تیرے شوہر کے کون کون سے حقوق ہیں، شوہر کو سمجھایا جاتا ہے تیرے اوپر پورے طور پر تیری بیوی کے کون سے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ملک والوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں۔ یہ تمام کی تمام باتیں ان جلسوں کے ذریعے سے اس امت تک پہنچائی جاتی ہیں، اسی لیے ان جلسوں کا نام جلسہ سیرت النبی اور جلسہ اصلاح معاشرہ رکھا گیا۔ ہمارا نوجوان بھول چکا ہے، اس کو یاد نہیں ہے، اس بھولی ہوئی امت کو بھولا ہوا سبق دہرانے کے لیے بار بار ان جلسوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آج ہمارا سینہ، ہمارا دل امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی۔ ہم نبی سے کتنا عشق کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، بخوبی ہم سب جانتے ہیں۔ ہم کتنے بڑے نبی کے عاشق ہیں ہم خود جانتے ہیں، ہمیں خوب اس بات کا اندازہ ہے۔ عزیزوں ہم ایک بات میں اکثری طور پہ کہا کرتا ہوں کہ ہم سوچا کریں، رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں گھر کی بتیاں بجھا کر کے ہم ذرا سا اپنے دل سے اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ ہم کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کم سے کم 24 گھنٹے کے 1440 منٹ کے 86,400 سیکنڈ کے کم سے کم 4 سیکنڈ تو ایسے نکالو جس میں اپنے آپ سے پوچھو کہ ہم نبی پاک کے حکموں پر کتنا چل رہے ہیں۔ ذرا سا ہم سوچا کریں، غور فکر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تک تم غور فکر نہیں کرو گے، تم ہلو ڈولو گے نہیں، اس وقت تک تمہیں کوئی عمل کی توفیق ہونے والی نہیں۔ کرنے کے لیے، پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ہم علم پڑھتے نہیں، ہم علم پڑھاتے نہیں۔ بھائی درمیان سے آوازیں آ رہی ہیں، دیکھو بھائی کون ساتھی ہیں، یا تو یہاں اندر بیٹھ جائیں یا تو یہاں سے چلے جائیں۔ اگر ان کی آواز آئے گی تو میں نہیں بول پاؤں گا۔ میں بہت مختصر وقت کے لیے آپ کے درمیان حائل ہوں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، ادباً گزارش کرتا ہوں، آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ بے شک چلے جائیے، مجھے کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اتنے لوگ کافی ہیں، لاکھوں کا مجمع بھی ملتا ہے، ہزاروں 100-200 میں بھی بیان کر لیتا ہوں، اور 2-4 آدمی مل جاتے ہیں ان میں بھی بیان کر لیتا ہوں۔ مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ کروڑوں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو تبھی میں بیان کروں، نہیں، ایسی میری کوئی عادت نہیں۔ لیکن ہاں، خلاف ورزی یہ قطعاً پسند نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم ہے، ہم نے نبی کے نام سے اس محفل کو سجایا ہے، ہم نے پورے طور پر ہزاروں روپے کا پنڈال لگایا ہے، بہترین قسم کے جھومر لگائے، اسٹیج سجایا، دور دور سے علماء کو بلایا، شعراء کو بلایا، اچھا آپ کا مائک کا انتظام، اچھا آپ کا لائٹ کا انتظام، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی آپ نے انتظام فرمایا، سامنے بہترین گیٹ نظر آ رہا، یہ غبارے چمچماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر آپ اصل مقصد یہاں بیٹھ کر سنیں گے ہی نہیں، بتاؤ ان پنڈالوں کا کیا فائدہ، ان جلسوں کا کیا فائدہ، ان علماء کو بلانے کا کیا فائدہ، یہ آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ بڑا قیمتی وقت ان علماء کرام کا ہوتا ہے، شعراء کرام کا ہوتا ہے، یہ اپنے راتوں کی نیند کو قربان کرتے ہیں۔ آپ تو صبح آفس میں چلے جائیں گے، دکانوں پر کام کرنے چلے جائیں گے، ان کا کام علم پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، بھولی ہوئی امت کو سبق یاد دلانا ہے، ان کو بار بار سمجھانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جلسہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ نے آپ کو یہاں علماء کو بلانے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ نے پنڈال سجانے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس دور پرفتن میں جب پرمیشن ملنا مشکل ہو رہا ہے، آپ کو پرمیشن بھی مل گیا، علماء بھی آ گئے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ نے ان کی قدر نہیں کی تو خوب یاد رکھو آئندہ اللہ آپ کو اس نعمت سے محروم کر دے گا، کیونکہ رب ذوالجلال کا عدل
فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر کوئی میری نعمتوں کی قدر کرتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں. اے دھمسڑ والوں میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. 1-2 سال پہلے میں یہاں آیا تھا, آپ نے محبتوں کے ساتھ سنا تھا, آپ نے پورے طور پر عمل کی نیت سے سنا تھا. آپ کا وہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا. یہ اس بات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جلسہ کرنے کی توفیق دی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلا والا جلسہ قبول ہو چکا. اگر وہ قبول نہ ہوا ہوتا تو اللہ اس جلسے کی توفیق نہ دیتا. لہذا اس اللہ کی نعمت کی قدر کرو. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہ العالی فرماتے ہیں علماء کا آ جانا کسی بستی میں یہ اللہ کی نعمت ہے. شعراء کا آ جانا یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ والوں کا کسی گاؤں میں آ جانا یہ اللہ کی نعمت ہے. ہاں کسی حافظ کا, عالم کا, قاری کا, مفتی کا, مفسر کا, محدث کے قدم گاؤں کے اندر پڑ جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر تم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میں تم سے اس نعمت کو چھین لوں گا اور ایسوں کوئی نعمتیں دوں گا جو اس کی قدر کریں. اس لیے علماء کی قدر کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق دے دی, ہمارا پیسہ اللہ نے قبول فرما لیا. اب ہم اس کی قدر کیا کریں؟ بیٹھ کر کے محبت کے ساتھ سنیں. اگر یہاں بھی ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے تو بتاؤ کون سی ایسی مجلس ہے جس میں ہم خاموش بیٹھیں؟ اگر یہاں بیٹھ کر ہم دین کی بات نہیں سنیں گے تو بتاؤ کون سی جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر ہم دین کی بات سنیں؟ ہماری دکانیں ویسے بھی خرافات سے خالی نہیں, مکانوں میں ویسے بھی جھگڑے, ہماری پارٹیاں, ہمارے بازار تو ایسی بھی بکواس سے بھرے پڑے ہیں. اگر یہ مجلسیں بھی ان بکواسات سے پاک نہ ہوئی تو بتاؤ ویسی کون سی جگہیں ہیں جہاں پر ہم اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ فرض. اس لیے میرے عزیز دوستوں یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کرو. اللہ نے آپ کو جاگنے کی توفیق دی. حضرت مولانا شیخ الاسلام مدد اللہ العالی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی مجلسوں میں, دینی مجلسوں میں فقط بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے, فقط بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ توفیق مل جانا ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت. یہ رات سال کے تمام راتوں پر فخر کرے گی کیونکہ اس رات میں امام الانبیاء کا ذکر ہو رہا ہے, اس رات میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, مدینے والے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. وہ یہ رات تمام ان راتوں پر جو ہماری ذکر سے خالی ہیں ان راتوں سے معتبر ہے, ان راتوں پر فخر کر رہے ہیں. اور ان لمحات کی ہم قدر کریں اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں. یہی لمحات, یہی مجلسیں آخرت میں ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن. انہی سے امید کی جا سکتی ہے کیونکہ اسی میں علماء کرام کے نورانی چہرے دیکھنے کو ملتے. لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا, ادباً گزارش کروں گا کہ اب اس نیت کے ساتھ بیٹھیں. انشاءاللہ دعا تک ہم اٹھیں گے نہیں, جب دعا ہو جائے گی تبھی اٹھیں گے انشاءاللہ. ارادہ کرتے کتنے لوگ اٹھ جائیں گے؟ پاؤں کھڑا کریں. پاؤں ہے ہی نہیں لگ رہا ہے, ٹوئے گے دیکھ لو ہے ہی گیا ہوگا ماشاءاللہ. کوئی نہیں اٹھے گا نا؟ اچھا کتنے لوگ نہیں اٹھیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں. پیچھے والے اٹھ جائیں گے. بہت بیٹھا بڑھو. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, اللہ سب کو خوش رکھے, اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے, ہماری ماں بہنوں بیٹیوں بچیوں کا اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے. اللہ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. عزیزوں ہم امام الانبیاء کے غلام ہیں, ہم رسول عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آج نوجوانوں کا کیا حال ہے انہیں خبر نہیں. گوگل ماسٹر تو بنے ہوئے ہیں, ٹویٹر, کمپیوٹر اور یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر ان کے سوشل اکاؤنٹ تو کھلے ہوئے ہیں. ایک ایک فنکشن کے بارے میں, موبائل کے فنکشن کے بارے میں, کمپیوٹر اور ٹویٹر کے فنکشن کے بارے میں انہیں پتا ہے, لیکن نہیں پتا ہے تو رسول پاک کے بارے میں نہیں پتا ہے تو رسول پاک کی سیرت کے بارے میں نہیں پتا. ابھی 3-4 ماہ قبل میں ساؤتھ افریقہ میں تھا, میں نے ایک نوجوان سے پوچھا محمد کو جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں نام سنا لگتا ہے. اللہ اللہ, مسلمانوں کا یہ حال ہے جو اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہیں نام سنا لگتا ہے.
عزیزوں ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ ہماری ماؤں کے اندر وہ جذبہ ختم ہو گیا. ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کو سکھانا بند کر دیا. تعلیم کی بہت کمی ہے. جب میں باہر نکلتا ہوں، جب دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں اسٹیشنوں کے اوپر، اور آپ ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیے، آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیے، انکوائری آفس جو ہوتا ہے جس میں پوچھ تاچھ کے اندر جسے بولتے ہیں، وہاں آپ سب سے زیادہ بھیڑ اگر کسی کے دیکھ پائیں گے تو سب سے زیادہ بھیڑ وہاں پر آپ کو مسلمانوں کی نظر آئے گی. کیونکہ انہیں ٹکٹ پڑھنا نہیں آتا، انہیں گاڑیوں کا نمبر نہیں آتا، انہیں نہیں پتا کہ فلاں گاڑی کس پلیٹ فارم سے جائے گی، کون سی پٹری پہ آ رہی ہے، ہمارا بوگی نمبر کیا ہے، ہمارا ٹرین نمبر کیا ہے، پورے طور پر ہمارا سیٹ نمبر کیا ہے. یہ ہمارے ان نوجوانوں کا حال ہے، اس دور کے نوجوانوں کا. عزیزوں تعلیم کے میدان میں آ گیا، اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھاؤ، ورنہ آگے آنے والا وقت بہت نازک ہے. اور میری نظریں دیکھ رہی ہیں، پھر ہم کلمے سے بھی محروم کرتے جائیں گے. ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم، تو ماشاءاللہ مدرسہ اللہ کا فضل. ابھی آنے سے قبل جیسے میں آیا میرے کانوں میں بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، نعت کوئی پڑھ رہا تھا، کوئی نظم پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ تمام پڑھنے والوں کی قوت حافظہ مضبوط فرمائے، اور پڑھانے والے جتنے اساتذہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خلوص نصیب فرمائے، اور جتنے معاون ہیں، جتنے مددگار ہیں مدرسوں اور مسجدوں کی خدمت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم نصیب فرمائے، اپنے شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے. ان مکاتب کی بہت ضرورت ہے، ان مدارس کی بہت ضرورت ہے. انہی سے ہماری نوجوان نسل کو کلمہ طیب یاد ہوتا ہے، انہی سے ہماری نوجوان نسل کو کلمہ شہادت یاد ہوتا ہے، انہی سے ہمارے بچوں کو نماز کے فرائض کا علم ہوتا ہے. یہی مدرسوں میں پڑھ کر کے ہمارے بچے نماز کی سنتیں سیکھتے ہیں، رکوع کی سنتیں سیکھتے ہیں، پانی پینے کی سنتیں سیکھتے ہیں. اتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اگر کسی ایک کو میں کھڑا کروں، اور نوجوان تو دور کی بات کسی جوان کو کھڑا کروں یا آدھیڑ عمر کو کھڑا کروں، اور میں اس سے پوچھنے لگوں کہ بھائی ذرا پانی پینے کی سنتیں بتائیے، جو امام الانبیاء نے 13 سنتیں پانی پینے کی فرمائی ہیں، ان میں سے کتنی سنتیں ہمیں یاد ہیں؟ ہمیں یاد نہ ہوگی، کیونکہ ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے پورے طور پر معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی. آئے مسلمانوں، آئے عزیزوں، ہاں جتنی زندگی کے شعبے ہیں، ہر ایک شعبے میں امام الانبیاء کا طریقہ موجود ہے. اسی لیے فرمایا ہر حال میں تم نبی کی سنتوں کو دیکھا کرو، تم رسول پاک کا طریقہ دیکھا کرو، رسول پاک کا قرینہ دیکھا کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نقش قدم پر چلا کرو. کیونکہ میرے نبی نے تمہیں کسی بھی میدان میں یتیم نہیں چھوڑا. نبی نے پانی پی کے دکھایا کہ نہیں دکھایا. صحابہ نے دیکھا، صحابہ کے ذریعے سے تابعین کو پہنچا، تابعین کے ذریعے سے تبع تابعین تک پہنچا، ان سے محدثین تک پہنچا، محدثین سے ہم تک پہنچا. آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ شرح شمائل ترمذی میں موجود ہے. رسول پاک نے کھانا کھایا، رسول پاک کو کھانا کھاتے صحابہ نے دیکھا، ان صحابہ کو تابعین نے دیکھا، تابعین کو تبع تابعین نے دیکھا، ان کو علماء مشایخین نے دیکھا، ان کو محدثین نے دیکھا، ان کے ذریعے سے حدیثوں میں نقل ہوا. آج رسول پاک کے کھانے کا طریقہ شرح شمائل میں موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چلا کرتے تھے، چلنے کا طریقہ موجود ہے، اٹھنے کا طریقہ موجود ہے، بیٹھنے کا طریقہ موجود ہے، سونے کا طریقہ موجود ہے، جگنے کا طریقہ موجود ہے، اٹھنے کا طریقہ موجود ہے، بیویوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ موجود ہے، بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ موجود ہے. اپنے پورے طور پر بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے، یہ امام الانبیاء کے طریقے میں موجود ہے. اسی لیے تلسی داس نے کہا تھا، جہاں جوتی جذبے نام محمد، اگر تو چاہتا ہے کہ تو کامیاب ہو جائے، تجھے سورگ میں گھر مل جائے، تو بیکنٹھ کو اپنا مقام بنا لے، سورگ مل جائے، نرک سے بچ جائے، تو کیا کر؟ تو جذبے نام محمد عربی کے طریقے پر آ جا، رسول پاک کے طریقے پر چل. کیوں؟ رسول پاک کے طریقے میں رسول پاک کی زندگی کا ہر ایک طریقہ موجود ہے، رسول پاک کا ایک طریقہ
طریقہ موجود ہے. میرے اللہ نے خود فرما دیا ہے ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا. اے نوجوانوں پہننا تمہاری ضرورت ہے, تم رسول پاک کے طریقے کے مطابق پہنو. کپڑا پہننا امت کی ضرورت ہے. اگر رسول پاک کے طریقے کے مطابق پہنے گی کپڑا امت تو اس کو کپڑا پہننے پر بھی ثواب ملے گا. پانی پینا رسول پانی پینا امت کی ضرورت ہے. اگر امام الانبیاء کی سنت سمجھ کر پانی پیے گی, بیٹھ کر پانی پیے گی, 3 سانس میں پانی پیے گی, پانی پینے سے پیٹ الگ بھرے گا. اس پانی پینے کا ثواب اللہ تعالیٰ الگ عطا فرمائے گا. کھانا کھانا امت کی ضرورت ہے, لیکن اگر تم نبی کے طریقے پر کھانا کھاؤ گے, دسترخوان لگا کر کھانا کھاؤ گے, دائنی طرف سے شروع کر کے کھانا کھاؤ گے, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طریقے سے دھوؤ گے, اس کے بعد کھانا کھاؤ گے, تو کھانے سے پیٹ الگ بھرے گا. لیکن کھانا کھانے پر بھی رسول اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. راستے سے گزرنا, راستے سے چلنا پورے طور پر امت کی ضرورت ہے. اگر نبی کے طریقے کے مطابق چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پر بھی ثواب دے گا, سونے پر بھی ثواب دے گا, اٹھنے پر بھی ثواب دے گا, جاگنے پر بھی ثواب دے گا, ہر ایک کام پر تمہیں ثواب دے گا. ہمیں آیت سمجھ میں آ رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. امام المفسرین علامہ رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا, امام آلوسی نے روح المعانی میں لکھا الا لیعبدون کا معنی یہ ہے کہ زندگی کا ہر ایک شعبہ, زندگی کا ہر ایک عمل بندہ مومن کا اگر سنت کے مطابق ہو تو وہ پورے طور پر ثواب بن جایا کرتا ہے, عبادت بن جایا کرتا ہے. اگر ثواب سمجھ کر سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت کرنا یا ایمان کا حصہ بن جاتا ہے. اگر زراعت کرتے ہیں, زراعت کرنا ثواب کا حصہ بن جاتا ہے. دکانداری کرتے ہیں, دکانداری کرنا یہ ثواب کا حصہ بن جاتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضہ وبعد الفریضہ, مسلمان کے اوپر فرض نمازیں پڑھنے کے بعد حلال روزی کا تلاش کرنا فرض ہے. اگر اس کو فرض سمجھ کر نبی کے حکموں پر چلتے ہوئے سنت کے مطابق اگر کوئی بندہ رزق تلاش کرتا ہے, روزی تلاش کرتا ہے, خواہ وہ تجارت کی شکل میں ہو, زراعت کی شکل میں ہو, مزدوری کی شکل میں ہو, ریڑھی چلانے کی شکل میں ہو, وہ اللہ کی نظروں میں عبادت بن جایا کرتا ہے. تجارت کے پیسے الگ ملیں گے, نفع الگ ملے گا, اور نام اعمال میں ثواب الگ سے لکھا جائے گا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم رسول پاک کے طریقے پر زندگی گزاریں. کپڑا پہننا ہماری ضرورت ہے کہ نہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہاں داہنی آستین, دائنی طرف سے شروع, دائیں آستین میں پہلے ہاتھ ڈالو, پھر بائیں میں ڈالو, اس کے بعد گلے میں ڈالو. سنت طریقہ ہے, پہن لیا, پہننا تو ویسے بھی ہے. اب اگر ہم اس طریقے سے سنت سمجھ کے پہنیں گے تو اس پہننے پر بھی اللہ سے ثواب عطا فرمائے. اتارنے میں پہلے لیفٹ استعمال کر, پہلے بایاں, پھر دائیں, اپوزٹ کر. چپل پہننے پہلے دائیں پیر میں چپل ڈال, اس کے بعد بائیں پیر میں چپل ڈال. ہمارے شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ کروڑ برکتیں رحمتیں نازل فرمائیں اس مرد قلندر کی قبر اطہر کے اوپر. ہم نے بخاری شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. ایک روز حدیث پڑھا رہے ہیں, حدیث میں آیا نا کہ چپل سب سے پہلے دائیں پیر میں پہننا سنت ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا, دائیں پیر میں چپل پہلے, دائیں پیر, پھر بائیں پیر. اور مسجد سے نکلنے میں کیا سنت ہے کہ پہلے بایاں پیر نکالیں, پھر دایاں پیر. اب حضرت کی چپل باہر رکھی ہوئی تھی, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ان 2 سنتوں پر عمل کیسے کریں, کیونکہ مسجد سے پہلے بایاں پیر نکالنا سنت ہے اور چپل میں پہلے دایاں پیر نکالنا سنت ہے. تو اگر مسجد والی سنت پر عمل کریں گے تو چپل پہننے والی سنت چھوڑ جائے گی, اور چپل والی سنت پر عمل کریں گے تو مسجد سے نکلنے والی سنت چھوڑ جائے گی. میں حیران ہو گیا اس مرد مومن کے اس فصاحت اور فقاہت کے اوپر. حضرت نے نکالا تو
بایاں پیر، لیکن چپل کے اندر نہیں ڈالا بلکہ اس کو چپل کے اوپر رکھا اور پھر دایاں پیر نکال کر پہلے چپل کے اندر ڈالا۔ دونوں سنتوں پر عمل کر کے دکھایا۔ کرنے والے آج بھی موجود ہیں، ہاں سنتوں پر چلنے والے آج بھی زندہ ہیں، ان سے دنیا خالی نہیں۔ لیکن بس علم کی کمی ہمارے پاس۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیے، حافظ بنائیے۔ اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام بایزید تھا، آپ نے بھی علماء سے سنا ہوگا، والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ حضرت بایزید کے والد انتقال سے پہلے بایزید کے والد نے اپنی اہلیہ یعنی بایزید کی ماں سے ایک وصیت کی، ایک نصیحت بہت غور سے سننا۔ کیا فرمانے لگے کہ دیکھو ہمارے ایک ہی بیٹا ہے، ہمارے ایک ہی بچہ ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید میں دنیا سے چلا جاؤں، جب میرا یہ بیٹا بڑا ہو جائے، میرے مرنے کے بعد اگر اللہ نہ کرے اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے اس بیٹے کو تم اللہ کا ولی بنانا۔ سبحان، کیا بنانا بھائی؟ اللہ کا ولی بنانا۔ اتنا کہا اور اللہ کی شان، چند دنوں کے بعد حضرت بایزید کا انتقال ہوا، بایزید کے والد کا انتقال ہوا۔ اماں اکیلی رہ گئی، بایزید کی عمر تقریباً 5-6 سال کی ہوگی۔ اماں کو فکر ہوئی کہ میرے شوہر کی آخری خواہش اور آخری نصیحت اور وصیت یہ تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ کا ولی بنانا۔ اب میں اپنے بیٹے کا داخلہ کہاں دلاؤں؟ معلوم کرنا شروع کیا، اچھی پڑھائی کہاں ہوتی ہے، اچھی تعلیم کہاں ہوتی ہے، کون ایسا شخص ہے جو ہمارے بیٹے کو اللہ کا ولی بنا سکتا ہے، اتنا اونچا مقام کیسے مل سکتا ہے؟ کسی بتانے والے نے بتایا ایک مسجد ہے، مسجد کے اندر ایک مکتب ہے، وہاں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، ہاں وہ بچوں کو تعلیم دیتا ہے، اگر تو اس کی تربیت میں اپنے بیٹے کو دے رہا تو شاید تیرا بچہ آگے بڑھ کر کامیاب ہو جائے۔ بوڑھی ماں اپنے اس یتیم لختے جگر کو لے کر کے حضرت کے قدموں میں پہنچ گئی اور کہنے لگی حضرت جی میں بیوہ ہوں، یہ یتیم لخت میرا یہ یتیم لختے جگر ہے، میرے اس یتیم نذرانے کو قبول فرما لیجئے، اس کے ابا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، حضرت جی اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، اس کو پڑھائیے لکھائیے، قابل بنائیے، بڑا بنائیے۔ جب چلنے لگی ماں تو حضرت کے کان میں کہا حضرت آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں، بہن تو کون سا وعدہ کر لینا چاہتی ہے، تو کون سا وعدہ لینا چاہتی ہے؟ ہاں وہ ماں کہنے لگی حضرت جی آپ مجھ سے وعدہ کریں، یہ بچہ میرا ہے، ایک لوتا ہے، یہ کبھی ضد بھی کرے گا، روئے گا بھی، لیکن آپ میرے ہاتھ پر وعدہ کریں جب تک میرا یہ بیٹا اللہ کا ولی نہیں بن جائے گا آپ اسے مدرسے سے چھٹی نہیں دیں گے، مسجد سے چھٹی نہیں دیں گے۔ یہ بات جب کہی حضرت فرمانے لگے بہن تو کیسی باتیں کرتی ہے، اللہ جانے پورے طور پر کون آگے کیا بنے گا، غیب کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، کون سعید ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کون نیک ہوگا، کون بد ہوگا، کون ولی ہوگا، کون بدمعاش ہوگا، یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، میں کیسے اس سے وعدہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا ماں کہنے لگی حضرت جی آپ صرف وعدہ فرما لیں، مجھے اپنے دودھ پر ناز ہے، میں نے اپنے بیٹے کو حلال کا دودھ پلایا ہے، میں نے اس کے والد کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، مجھے یقین ہے میرا بیٹا ضرور اللہ کا ولی بنے گا، بس آپ کوشش کر لیجئے، بس آپ وعدہ کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا بہن آپ میرے لیے دعا فرمائیں، ٹھیک ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ جب چلنے لگی پھر کہنے لگی حضرت جی ایک دعا بھی میرے لیے فرما دیجئے۔ بہنا اب کون سی دعا کے لیے تو کہہ رہی ہے؟ حضرت جی جس دن سے شوہر کا انتقال ہوا ہے میں بیمار رہنے لگی ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کب رب کے دربار سے بلاوا آ جائے، شوہر تو پہلے ہی جا چکا ہے، جب سے شوہر کا انتقال ہوا میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، غموں میں گھولا کرتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے جب تک میرا یہ بیٹا اللہ کا ولی نہ بن جائے اللہ مجھے موت
نہ دے، میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے اللہ کا ولی بنا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب ماں نے یہ بات کہی حضرت کی آنکھیں بہنے لگ گئیں۔ فرمایا بہن میں تیرے دل پر ناز کرتا ہوں، تیری خواہش پر ناز کرتا ہوں، ہاں میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، تو بھی میرے لیے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بوڑھی ماں اپنے معصوم سے لگتے جگر کو اس مدرسے میں چھوڑ کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال ہو گئے۔ جب 3 سال گزر گئے، 3 سال کے بعد وہ معصوم سا بچہ گیا تھا، 5 سال کا تھا۔ 3 سال کے بعد کتنے سال کا ہو گیا؟ 5 3 8 سال کا ہو گیا۔ حضرت جی کے کمرے میں آیا، روم میں آیا، حضرت جی 3 سال ہو گئے، میں نے آپ سے کبھی چھٹی نہیں مانگی۔ حضرت جی ان 3 سالوں میں بوڑھی ماں کی یاد بہت آئی ہے، جب بھی ماں کی یاد آتی تھی تکیہ پھر سر رکھ کر رو لیا کرتا تھا، آنکھیں بہا لیا کرتا تھا، کبھی آپ سے ضد نہیں کی، کبھی آپ سے چھٹی نہیں مانگی۔ لیکن حضرت جی اب دل برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اب بوڑھی ماں کو دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ حضرت جی آپ سے وعدہ کرتا ہوں 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، دوسرے دن صبح فوراً واپس آ جاؤ۔ اب حضرت جی پریشان ہیں کہ اگر چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو معصوم سے بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کروں تو کیا کروں؟ استاذ تو استاذ ہوتا ہے نا۔ فرمانے لگے بیٹا اگر تجھے چھٹی چاہیے تو ایک شرط ہے۔ حضرت جی وہ شرط کیا ہے؟ فرمانے لگے شرط یہ ہے سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے 15 یا 16 صفحے میں نے پڑھے ہیں کتاب میں، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہے، 15 یا 16 صفحے زبانی قرآن کریم کے حفظ یاد کر کے اگر سنا دے گا تو تجھے چھٹی مل جائے گی۔ لیکن خیال رہے اگر سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا تو اگلے 3 سال تک تجھے کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ اتنی بات فرمائی۔ اب یہ معصوم سا بچہ سوچنے لگا حضرت جی شاید نہیں چاہتے کہ میں گھر جاؤں، کیونکہ 15-16 صفحے یاد کرنا زبانی حفظ یہ تو مجھ بچے کے بس کا روگ نہیں ہے، 1-2 صفحے مشکل سے یاد ہو پاتے ہیں، 15-16 صفحے کون یاد کرے گا؟ دل میں آیا جاؤں استاد جی کی منت کروں، خوشامد کروں، پھر سے کہوں ذرا سا سبق کم کر دیں، لیکن فرمایا لیکن دل میں ماں کے کہے ہوئے جملے پورے طور پر گونجنے لگے، ماں کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگی۔ ماں نے مدرسے میں داخلے کے وقت کہا تھا بیٹا استاذ کی شان میں بے ادبی نہ کرنا، استاذ کی شان میں گستاخی نہ کرنا، جو بھی تمہارا استاذ کہے سرے تسلیم خم کر دینا، اس بات میں چوں چرا نہ کرنا، جو بھی کہے اس کو ماننے کو تیار ہو جانا۔ جب ماں کی کہی ہوئی باتیں یاد آئیں وہ بچہ استاذ کے کمرے میں نہ جا کر اللہ کے گھر کی طرف چل دیا، مسجد کی طرف گیا ہے، وضو کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، سجدے میں گیا ہے، خوب رویا ہے، اللہ اے رب ذی جلال، اے مولا کائنات، اے کامل الجلال، اے قاضی الحاجات، اے رب السماوات والارض، اے رب ذی جلال تو جانتا ہے مجھے ننھی سی جان کے بس میں نہیں میں 15-16 صفحے یاد کروں، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے پورے طور پر پکنک منانے کے لیے چھٹی کی درخواست نہیں دی، گھومنے کے لیے تفریح کے لیے چھٹی کی درخواست نہیں دی، اے اللہ تو جانتا ہے بوڑھی ماں کو دیکھے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر گیا، اے رب ذی جلال تو جانتا ہے بوڑھی ماں سے میں بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں 3 سال کے بعد اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن استاد جی نے اتنا سبق دے دیا جو میرے بس کا نہیں ہے، اے اللہ وہی میری بوڑھی ماں جو مجھے اس مدرسے میں چھوڑ کے گئی ہے، وہ بوڑھی ماں کہا کرتی تھی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اے اللہ میں تو نہیں یاد کر سکتا لیکن اگر تو چاہے تو یہ سبق یاد کرا سکتا ہے، اے رب ذی جلال آج مجھ پر رحم فرما دیجئے، میری ماں کی بات کی لاز رکھ لیجئے اور یہ سبق مجھے یاد کرا دیجئے۔ بچے نے اللہ سے دعا کی، پھر سبق یاد کرنا شروع کیا، عصر کے بعد مغرب سے پہلے استاد جی کے دربار میں آیا، حضرت جی سبق سن لیجئے، سبق یاد ہو گیا۔
سبحان اللہ، سبق یاد ہو گیا ہے۔ استاد جی نے سوچا 2 صفحے یاد ہوں گے، 4 صفحے یاد ہوں گے، 6 صفحے یاد ہوں گے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا جب سنانا شروع کیا تو جتنا استاد جی نے سبق دیا تھا اس سے 1 صفحہ 1.5 صفحہ زیادہ ہی سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی سمجھ گئے اس بچے پر اللہ کا خاص کوئی کرم ہے، خاص اللہ کی نوازش ہے۔ اب وعدے کے مطابق اب تو چھٹی دینی ہے۔ شام کا وقت ہو گیا، رات کا سناٹا چھا گیا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا جاؤ، تمہیں 1 رات اپنی ماں کے پاس رہنے کی اجازت ہے۔ اب تم صبح ہی واپس چلے آنا، اب تم اپنے گھر کی طرف جا سکتے ہو۔ آج یہ معصوم سا بچہ آج 3 سال کے بعد اپنی بوڑھی ماں کے دیدار کو جا رہا ہے، اپنی بوڑھی ماں کی زیارت کو جا رہا ہے۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، 3 سال کا وقفہ گزر گیا۔ دل میں انگڑائیاں پورے طور پر اٹھ رہی ہیں، خیالات آ رہے ہیں، ماں سے جاؤں گا، ماں سے لپٹوں گا، ماں کے پیشانی پر بوسہ دوں گا، اماں مجھے یہ کھلائے گی، اماں مجھے یہ بنا کے پلائے گی، اماں لاڈ کرے گی، پیار کرے گی۔ بھاگتا ہوا گیا، رات کا اندھیرا ہو چکا تھا، دروازے بند ہو چکے تھے۔ جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، کون ہے؟ فرمایا اماں آپ کا بیٹا بایزید ہوں، آپ کا بیٹا بایزید ہے۔ ہماری اور آپ کی مائیں ہوتی دروازہ کھولتی، بیٹے کو گلے سے لگاتی، چومتی چاٹتی پیار کرتی۔ میرا بیٹا آ گیا، میرا لال آ گیا، میرا بایزید آ گیا۔ لیکن بایزید کی ماں نے دروازہ نہیں کھولا، بولی نہیں، اندر سے روتے ہوئے کہنے لگی تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میرے بایزید کے استاذ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب تک میرا بیٹا اللہ کا ولی نہیں بن جاتا اس وقت تک تو اسے چھٹی نہیں دیں گے۔ اور میں جانتی ہوں بایزید کا استاذ جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ تو میرا بیٹا نہیں ہے، اور اگر تو میرا بیٹا ہے تو مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، تو واپس چلا جا، تو میرا بیٹا بایزید نہیں ہے۔ اس معصوم سے بچے نے جب یہ سنا تھوڑی دیر کھڑے ہوتا رہا، آنسو پہنچے، پھر بوجھ قدموں کو اٹھاتا ہوا پھر سے مدرسے کی جانب چل گیا۔ آدھی رات کے وقت مدرسے میں پہنچا، استاد جی کے کمرے میں حجرے میں استاد جی نے دیکھا بایزید کھڑا ہوا ہے۔ بایزید تو واپس کیوں آ گیا؟ ہم نے تو تجھے اجازت دے دی تھی، بڑی محنت سے تجھے چھٹی ملی تھی، بڑی مشکل سے بڑی مشقت کر کے تو نے سبق پورے طور پر یاد کیا تھا، میں نے اجازت بھی دی تھی۔ 3 سال کے بعد گھر گیا تھا، بوڑھی ماں کے پاس 1 رات رہ لیتا، ماں کے آنچل میں سو لیتا، کیوں واپس آ گیا؟ میری تو اجازت تھی، کیوں واپس چلا آیا؟ بایزید نے روتے ہوئے کہا استاد جی ماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے، ماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ جب یہ جملہ کہا استاد جی کھڑے ہو گئے، قریب آئے، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، بیٹا ماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے، اچھا یہ بتا تو اپنی اماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آ رہا ہے، اپنی ماں سے غصہ ہو کر کے تو نہیں آ رہا ہے؟ بایزید کا سر جھکا ہوا تھا، یوں سر اٹھایا، حضرت جی نے دیکھا آنکھیں بہ رہی ہیں، آنکھیں لال ہیں، کہنے لگا حضرت دل ٹوٹا بہت ہے، دل تڑپا بہت ہے، آنکھیں بہی بہت ہیں، دل مچلا بہت ہے، ماں کی یاد میں تڑپایا بہت ہے، لیکن میں اپنی اماں سے ناراض نہیں ہوں، میں اللہ کے فیصلے پر بھی راضی ہوں اور اماں کے فیصلے پر بھی راضی ہوں، میں اپنی اماں سے ناراض نہیں۔ ہاں بیٹا شاباش، بہت اچھا، اماں سے ناراض نہیں ہوا جاتا، جا اپنے حجرے میں چلا جا۔ یہ معصوم سا بیٹا اپنے حجرے میں چلا آیا، رہنے لگ گیا، اور جانے سے پہلے استاد جی کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا استاد جی میں حجرے میں تو تب جاؤں گا، درسگاہ میں تب جاؤں گا جب آپ مجھ سے وعدہ کریں گے۔ بیٹا تو مجھ سے کون سا وعدہ لینا چاہتا ہے؟ کہا وہی وعدہ جو آپ نے میری ماں سے کیا تھا، میں چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہوں، کبھی ضد بھی کروں گا، بھاگنے کی بھی کوشش کروں گا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں چاہے جو کچھ ہو جائے اس وقت تک آپ مجھے چھٹی نہیں دیں گے جب تک میں اللہ کا ولی نہیں بن جاؤں۔ جب مائیں یوں ہوتی ہیں تو اولادیں یوں ہوا کرتی ہیں،
جب مائیں یوں قربانی دیتی ہیں تو اولادیں یوں بایزید بنا کرتی ہیں۔ استاد جی نے یوں چمٹا لیا، اپنی باہوں میں بھر لیا، خوب دعائیں دی، بیٹا ہاں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو اللہ کا نام لے کر کے پڑھائی شروع کر۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 10 سال ہوا، 15 سال ہوا، 17 سال گزر گئے۔ 17 سال تک یہ بیٹا اپنی ماں سے دور رہا، 17 سال تک اپنی بوڑھی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا۔ 17 سال میں تو دنیا بدل جاتی ہے، کایا پلٹ جاتی ہے۔ ہاں 17 سال سے گھر نہیں گیا بایزید۔ جب 17 سال مکمل ہو گئے، استاد جی سوئے ہوئے ہیں کہ خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے بایزید کے استاد اٹھو اٹھو جاؤ، بایزید تو خوشخبری سناؤ، اللہ تعالیٰ نے تیری بوڑھی ماں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ ہاں اب تجھ کو تیرے ہاتھوں میں ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا ہے، تو اللہ کا ولی بن چکا ہے، تیری تربیت پوری ہو چکی ہے، اب تو اپنی ماں کے پاس رہ سکتا ہے۔ استاد جی بھاگے ہوئے آئے، گھر سے نکلا تھا، کتنے سال کا تھا بچہ؟ ارے بولو کتنے تھا؟ 5۔ اور 17 سال کے بعد 17 اور 5 22۔ اب کتنے سال کا ہو گیا؟ 22 سال کا نوجوان۔ استاد جی آئے تو کیا دیکھا؟ یہ 22 سالہ نوجوان تہجد کے وقت رات کے 3-4 بجے اللہ کی بارگاہ میں سر رکھے ہوئے ہے اور آنکھیں بہا رہا ہے، رو رہا ہے، عجیب دعا مانگ رہا ہے۔ اے رب الجلال 17 سال ہو گئے ماں کا چہرہ دیکھے ہوئے، اے اللہ 17 سال سے ماں کا دیدار نہیں کیا ہے، کریم اللہ کوئی معاملہ فرما دیجئے، کوئی سبب بنا دیجئے کہ بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے، بوڑھی ماں کا دیدار ہو جائے۔ اللہ ماں کی بہت یاد آتی ہے۔ پیچھے سے استاد جی گئے، یوں بازو پکڑ کے اٹھایا، بیٹا بایزید اٹھو، تمہاری تربیت پوری ہو چکی، اب تم جاؤ اپنی ماں کے پاس رہ سکتے ہو۔ ادھر بایزید پورے طور پر مدرسے سے رخصت ہو رہا ہے۔ دکھ یہ ہے باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا استاد چھوٹ رہا ہے، مدرسہ چھوٹ رہا ہے۔ دل میں خوشی یہ ہے 17 سال سے دور رہنے والی بوڑھی ماں کا دیدار ہو جائے گا، ماں سے ملاقات ہوگی۔ آج سے 14 سال پہلے بھی یہ معصوم سا بچہ گھر کی طرف چلا تھا، اس دن بھی رات تھی، آج 14 سال کے بعد چلا ہے، آج بھی رات ہے۔ اس دن جب چلا تھا دروازے بند تھے، آج جب گھر کی طرف آیا ہے آج دروازے بند نہیں ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور آج بوڑھی ماں استقبال میں دونوں بائیں پھیلائے ہوئے دروازے پر کھڑی ہے۔ جیسے بایزید پر نظر پڑی، بایزید کی ماں کہنے لگی میرا بیٹا آ گیا، میرا لال آ گیا، بایزید آ گیا۔ ارے بیٹا ابھی میں سوئی ہوئی تھی، خواب میں اللہ کے رسول آ گئے، دیدار کرا گئے، خوشخبری سنا گئے اور کہہ گئے جس بیٹے کو تو 17 سال پہلے میرا دین پڑھنے کے لیے، شریعت پڑھنے کے لیے، علم پڑھنے کے لیے مدرسے میں چھوڑ کے گئی تھی، آج اس تیرے بیٹے کو ولی بنا کر تیری گودی میں واپس کر رہا ہوں۔ ماں اپنے بیٹے کو گلے سے لگا رہی ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے، کہہ رہی بیٹا تو جب گیا تھا 5 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، آج تو کتنا بڑا ہو گیا ہے، آج تو تیرا قد ماں سے بھی اونچا ہو گیا ہے، آج تو اپنی ماں سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ بیٹا تو 17 سال تک ماں کی ممتا سے محروم رہا، 17 سال تک تو نے ماں کے ہاتھوں کی روٹی نہیں کھائی، 17 سال تک تو ماں کی ممتا سے دور رہا۔ میرا بیٹا اب آ گیا ہے، میرا لال اب آ گیا ہے، تیری ماں اپنے ہاتھوں سے تجھے کھانے کھلائے گی، تجھے چائے پلائے گی۔ ہاں آج میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، آج میرا بیٹا ولی بن کے آ گیا ہے۔ جب اس ماں نے اتنی قربانی دی، 17 سال کے بعد اس کے گھر کا لال، اس کا بیٹا اس کے پورے طور پر ولی کامل بن کر کے اس کے گھر میں لوٹ رہا ہے۔ سوچو تو صحیح اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہے۔
ہم بھی تھوڑی سی قربانی دیں. بایزید کی ماں سے سیکھیں تو صحیح کہ بچوں کو یوں تربیت کی جاتی ہے, بچوں کو یوں سکھایا جاتا ہے. ہم کتنی تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد, ہم کتنا سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو. اے میرے عزیزوں, اے میرے دوستوں, ہم سب امام الانبیاء کے غلام ہیں, رسول عربی کے امتی ہیں. ہم رسول پاک کے نام پر جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. ہم کچھ تو حیا کریں, کچھ تو شرم کریں. کم سے کم ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو اتنی تعلیم تو دلائیں کہ ہمارا جب جنازہ سامنے پڑا ہو تو ہمارا بیٹا تیسری تکبیر کے بعد جو تحفہ دیا جاتا ہے دعا کا, اللہم اغفر لحینا و میتنا, کم سے کم وہ تحفہ تو دے سکے ہمارا بیٹا. ہمارے بیٹے تو اتنے ناکارہ ہو گئے, ان کو تو یہ دعا بھی یاد نہیں ہے. قبر پر مٹی ڈالتے وقت کی دعا بھی ہمارے نوجوانوں کو یاد نہیں ہے. بتاؤ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہم کیسے کامیاب ہو پائیں گے؟ ہم کیسے ترقی یافتہ بن پائیں گے؟ ہم ذرا بھی فکر نہ کریں, ہم ذرا بھی غم نہ کریں. یہاں سے ہم اٹھیں, ایک مشن لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو ضرور انشاءاللہ دین کی تعلیم دلائیں گے. ہم ایک روٹی کم کھائیں گے, ہفتے میں اگر 2 مرتبہ گوشت پکتا ہے تو ہم 1 مرتبہ کر دیں گے, لیکن اپنے بچوں کو ہم ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے گھر کے تمام خرچے کم کریں گے, لیکن اپنی اولادوں کو انشاءاللہ ضرور پڑھائیں گے. جب تک ہمارے بچے پڑھیں گے نہیں, یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. ہاں, کسی بھی قوم کو ترقی یافتہ بننے کے لیے اس کو علم کے میدان میں آگے آنا. آج نوجوانوں کے اندر ماں کی محبت نہیں ہے, ماں کی عظمت نہیں ہے. ماں کیا ہوتی ہے مجھ سے پوچھو, باپ کیا ہوتا ہے مجھ سے پوچھو. آج سے پہلے جب میں آپ کے درمیان آیا تھا اس وقت میرے پاس ماں تھی, آج میرے پاس ماں نہیں ہے. میں اپنا باپ تو 10 سال پہلے کھو چکا ہوں. ابھی پچھلے سال میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا. 12 جون سن 2022 بروز پیر میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی. اب نہ میرے پاس باپ ہے نہ میرے پاس ماں ہے. اب یتیموں کی طرح یتیم بن گیا ہوں, مکمل یتیم بن کر کے دنیا میں مارا پھر رہا ہوں. نوجوانوں تمہارے زندہ ہیں ان کی قدر کرو, ورنہ روتے پھرو گے جیسے میں رو رہا ہوں. آج اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے. میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سب کچھ موجود ہے. اللہ تعالی نے عزت بھی دی ہے, دولت بھی دی ہے, شہرت بھی دی ہے, بیوی بھی دی ہے, بچے بھی دیے ہیں. سارے لوگ سب جاننے والے پہچاننے والے دنیا میں موجود ہیں. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنے آپ کو سب سے بد نصیب سمجھتا ہوں, کیونکہ جو سب سے بڑی نعمت ہے والدین کی نعمت, وہ میرے پاس اب موجود نہیں ہے. ہاں میں سوچتا ہوں کاش کوئی لاکھ روپیہ لے لے, میری ماں کو میں واپس لوٹا دے, میرے باپ کو ایک لمحے کے لیے میرے پاس لا کر کے کھڑا کر دے. لیکن یہ تو سب خیالی پلاؤ ہیں, یہ تو صرف بیکار کی باتیں ہیں. جو چلا گیا دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتا, نہیں آیا کرتا. آپ کے اگر موجود ہیں ان کی خبر گیری کیجئے, ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے, ان کی خدمت کیجئے. جب وہ چلے جائیں گے مجھ جیسے بدنصیب بن جاؤ گے, روتے پھرو گے. ہاں پھر یہ رونا کوئی کام نہ آئے گا, آنسو بہانا کوئی کام نہ آئے گا. ہاں اب سب کچھ موجود ہے, لیکن سارے کے سارے لوگ موجود ہیں, لیکن بیٹا کہنے والی ماں اب میرے پاس نہیں ہے, بیٹا کہنے والا باپ میرے پاس نہیں ہے. پچھلی مرتبہ جب میں آپ کے یہاں آیا تھا میری ماں میرے پاس موجود تھی. میں نے فون کیا, اپنی ماں سے دعا لے کر کے آیا. اس بار گھر وہی, پورے طور پر گاؤں وہی ہے, اسٹیج وہی ہے, سامعین وہی ہیں, سب کچھ وہی ہے, آرائش و زیبائش وہی ہے, لیکن وہ دعا دینے والی ماں اب میرے درمیان میں نہیں ہے. میں تو مدرسے میں تھا, میرے پاس فون گیا, والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. بھاگا گیا. میں نے کیا دیکھا, میری ماں ویسے فون کر دیتا تھا, امی جان
میں ہندوستان کے کسی بھی حصے میں ہوں، میں اپنی ماں کو ضرور فون کرتا تھا، امی جان میں آج گھر کو آ رہا ہوں، رات کو دیر ہو جائے گی، آپ سو جائیے گا، رات کے 1:30 بج جائیں، 2 بج جائیں، 3 بج جائیں، ہماری بیگم صاحبہ تو سو جاتی تھی، بابی صاحبہ تو سو جاتی تھی، بھتیجیاں اور بھتیجے تو سو جاتے تھے، لیکن بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں جاگ کر کے بیٹے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ جیسے میں دروازہ بجاتا تھا، سب سے پہلے میری ماں دروازہ کھولا کرتی تھی، السلام علیکم، سب سے پہلے ماں کو سلام ہوتی تھی، ماں جواب دیتی تھی، سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی تھی۔ بیوی کی نظریں تو جیب پر ہوتی تھی، لیکن ماں کی نظریں پیٹ پر ہوتی تھی۔ بیٹا سفر سے آ رہا ہے، دور سے آ رہا ہے، بیٹا بھوکا ہوگا، میری ماں بوڑھی تھی، باوجود بڑھاپے کے اس کے بوڑھے قدم پورے طور پر کچن کی طرف چل پڑا کرتے تھے۔ وہ میرے لیے چائے بنا کے لایا کرتی تھی۔ میری بھتیجیاں کہتی ہیں دادی میں بناتی ہوں نا، میری بیگم صاحبہ کہتی ہیں امی جان میں بناتی ہوں نا، بابی کہتی میں بناتی ہوں نا، میری ماں فرماتی نہیں 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 نہیں، میرا بیٹا بڑے دور سے آیا ہے، میں اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے چائے بنا کے پلاؤں گی۔ ہاں ہاں، جب میں ماں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے کا گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارتا تھا، ہزاروں کلومیٹر کی سفر کی تھکان دور ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اس دن جب گھر گیا ہوں، اس دن ماں جگ نہیں رہی ہے، اس دن ماں سوئی ہوئی ہے، اور ایسا سوئی ہے کہ میں ماما کہہ رہا ہوں، میں اما اما کہہ رہا ہوں، امی امی کہہ رہا ہوں، پھر بھی جاگ نہیں رہی ہے، سوئی ہوئی پڑی ہے۔ میری بہنیں بھی موجود تھی، سارے لوگ موجود تھے، سارے خاموش تھے کہ ہم روئیں نا تاکہ بھائی جذباتی نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے گھر والوں، مجھے جھوٹی تسلی نہ دو، میں خوب جانتا ہوں آج کے بعد جب میں اس گھر میں آؤں گا مجھے چچا کہنے والے بھتیجے تو ملیں گے، ماموں کہنے والے بھانجے تو ملیں گے، بھیا کہنے والی بہنیں تو ملیں گی، لیکن بیٹا کہنے والی ماں مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ وہ ماں جس کی گودی میں بیٹھ کر میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کیا کرتا تھا، اس ماں کو قبر کی گود میں سلا کے آیا ہوں۔ جس ماں کا ہاتھ جب سر پہ آتا تھا ایسا لگتا تھا سر پہ بادشاہوں کا تاج رکھ گیا ہو، اس ماں کا جنازہ پڑھ کر کے آیا ہوں۔ آئے نوجوانوں، ماں کی ممتا سے میں محروم ہو چکا ہوں، تمہارے موجود ہیں، ان کی قدر کرو، اگر یہ چلے گئے یہ دوبارہ کبھی تم کو نہیں مل پائیں گے۔ ہاں ہاں، سب کچھ ہوگا، اب گھر جاتا ہوں، گھر وہی ہے، در وہی ہے، دیواریں وہی ہے، تخت وہی ہے، تخت پر بچھنے والی قالین بھی وہی ہے، قالین پر بچھنے والی چادر بھی وہی ہے، لیکن بیٹھ کر انتظار کرنے والی ماں اب نہیں ملتی ہے، گھر اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جس دن باپ کا انتقال ہوتا ہے اس دن گھر ویران ہو جاتا ہے، لیکن جس دن ماں کا انتقال ہوتا ہے اس دن زندگی ویران ہو جایا کرتی ہے۔ ہاں ہاں، میرے نبی نے فرمایا اے جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کو ستایا نہ کرو، ماں کو رلایا نہ کرو، تمہاری وجہ سے ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا آقا امہ وادنا صدیقہ واقصا اباہ وزارت الاسوات فی المساجد وساد القبیلة فاسقهم وكان دعیم القوم ارجلهم واکرم الرجل مخافة شره وزارت القینات والمعادف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامة اولها۔ جب ماں کو ڈانٹ دیا جائے سمجھ لو قیامت آ گئی کہ آج ماں کو ڈانٹا نہیں جاتا۔ آقا عربی زبان نے استعمال فرمایا آقا امہ، میرے نبی نے فرمایا آقا کسے کہتے ہیں؟ آقا عربی میں اسے کہتے ہیں کہ جب ہمیں کسی کے احسان کی ضرورت تھی اس نے ہم پر احسان کیا، لیکن جب اس کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم اس کو آنکھ دکھا دیں، اس کے کام نہ آئیں، اس کا احسان نہ مانیں۔ عربی زبان میں اس کو آقا کہتے ہیں۔ یہ لفظ میرے نبی نے ماں کے بارے میں استعمال فرمایا آقا امہ، یہ ماں جس نے بچپن میں تمہیں پالا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم پر سب سے زیادہ کس کا حق، ہم سب سے زیادہ کس کی خدمت کریں دنیا میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امی کا، تیری ماں کا۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا امی کا، تیری ماں کا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا امی کا، تیری ماں کا۔ چوتھی بار پھر پوچھا یا
رسول اللہ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا ابو کا 3 مرتبہ زیادہ حق باپ سے ماں کا مقام بیان فرمایا۔ میرے نبی نے پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ 3 مقام 3 مرتبہ زیادہ کیوں فرمایا؟ فرمایا کیونکہ کچھ ایسے لمحے ہیں جس میں صرف ماں ہی جھیلتی ہے، ابا کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں یہ ماں ہی ہے جس نے 9 مہینے حمل کی شوبتیں برداشت کی ہیں۔ ہائے کوئی طاقتور مرد اس دھمسڑ کے اندر، فتح پور کے اندر، بارہ بنکی، لکھیم پور، لکھنؤ، ناؤ، کانپور کے اندر جو کوئی ہے طاقتور مرد جو 2 کلو کا پتھر اپنے پیٹ پر 9 مہینے باندھ کے دکھائے؟ ارے 9 مہینے تو بہت دور کی بات ہے، کوئی 2 مہینے نہیں باندھ سکتا تو ماں بھی بڑی بات ہے، 1 دن باندھ کے نہیں دکھا سکتا۔ یہ ماں ہے جو 9 مہینے پورے طور پر حمل اٹھائے پھرتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے یہ چیز نہیں کھانی ہے، تیرے بچے کو تکلیف پہنچے گی۔ ماں کی وہ چیز فیوریٹ تھی لیکن ماں نے کھانا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے اس کروٹ نہیں لیٹنا ہے، اس سے تیرے بچے کو نقصان ہو جائے گا۔ ماں نے اس کروٹ لیٹنا چھوڑ دیا۔ ماں کو بھوک لگتی ہے، نہیں کھا رہی تاکہ میرے پیٹ کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ابا تو بڑا سویا کرتا ہے، ماں بیچاری کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کبھی پورے طور پر کروٹیں بدلتی ہے، کبھی آنگن میں ٹہلتی ہے، کبھی چھت کے اوپر جاتی ہے، کبھی ستاروں کو ڈھونڈتی ہے، کبھی چاند سے باتیں کرتی ہے، یوں 9 مہینے گزار دیتی ہے۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، یہ تو زندگی اور موت کی بازی ہوتی ہے۔ گندگی میں لت پت بیٹا، ماں بے ہوش پڑی، ذرا سا ہوش میں آئی، میرا بیٹا کیسا ہے، میرا بیٹا کیسا ہے۔ گندگی میں لت پت بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے واہنن علی وہنو، واہنن علی وہنو، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے تیری ماں، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے تیری ماں۔ اس کے سامنے اوف نہ کیا کر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ آ گیا تیرے رب کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب کا، مہر لگا ہی دی تیرے رب نے، جج بن گیا تیرا رب۔ کس بات کے لیے؟ اللہ تعبدوا الا اياه، تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ فإما يبلغنك عندك الكبر، اگر او کلاؤ احدهما او کلاہما، یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچے تو قل لهما قولا کریما، ان کے سامنے نرمی سے بات کرنا۔ اف ولا تنہرهما، سننا فرمان بیٹے تجھے اجازت نہیں ہے کہ اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کر۔ اف ولا تنہرهما، ان کے سامنے اوف تک کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ وہنن علی وہنو، بہت بوجھ اٹھایا ہے تیری ماں نے، بہت بوجھ اٹھایا ہے تیرے باپ نے، بچپن میں وہ بولنا سکھایا تیری ماں نے، چلنا سکھایا تیری ماں نے، 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا تیری ماں نے۔ ہاں ہاں ابا تیرے لیے کھلونے خرید کے لاتے تھے، کپڑے خرید کے لاتے تھے۔ عید کا موقع آتا تھا، امی جان کہتی تھی ہمارے کپڑے رہنے دیجئے، بٹیا کے کپڑے لے آؤ تاکہ بٹیا کی عید ہو جائے۔ ابا کہتے تھے ہم اپنے جوتے نہیں لائیں گے، اپنے بھیا کے جوتے لے آتے ہیں تاکہ عید ہو جائے۔ جس دن سے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، ماں باپ نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اولاد کے لیے جینا شروع کر دیا۔ ہاں ہاں جس چیز کی فرمائش بیٹا کر دیا کرتا تھا، ابا فرمائش پوری کر دیا کرتے تھے، بھلے قرض لینا پڑے۔ یہی ماں جب پوری ہو گئی، یہی باپ جب پورا ہو گیا تو یہی نوجوانوں کو شرم نہیں آتی۔ آج جب اس پوری ماں کو ضرورت ہے کہ تم اس کا سہارا بنو، ہاں ہاں تم اس کو دھکے دیتے ہو۔ اسی کو ترمذی کی روایت میں میرے نبی نے فرمایا آقا ام ہو، جب نافرمان بیٹے اپنے احسان کرنے والی ماں کو دھکے دینے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی۔ اے لوگوں، ماؤں کی خدمت کیا کرو، ہم ان کا احسان ادا کر سکتے ہیں۔
ہم ان کا احسان ادا کر سکتے نہیں ادا کر سکتے. ایک نوجوان اپنی ماں سے کہنے لگا امی جان میں آپ کا حق دنیا میں ادا کرنا چاہتا ہوں. اماں نے کہنا اب بیٹا رہنے دے تیرے بس کا روگ نہیں ہے. فرمایا نہیں بتا مجھے کیا کرنا پڑے گا. میں تیرے حقوق دنیا ہی میں ادا کرنا چاہتا ہوں. اماں نے کہا اچھا کرنا چاہتا ہے بس ایک کام کر لے. کہا اماں کیا؟ کہا شرط کھڑی ہے کر نہیں پائے گا. کہا اماں جو گزرے میں کرنے کو تیار ہوں جو تو شرط لگائے لیکن بس تو مجھے معاف فرما دینا کہ میں آپ میرے ذمے آپ کو کوئی حق باقی نہیں. یہ اپنی زبان سے کہہ دینا. ماں نے کہا ٹھیک ہے. بیٹے نے کہا اماں شرط کیا ہے؟ اماں نے شرطیں لگائی بیٹا تجھے ایک رات اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا ہے, بچوں کے پاس نہیں جانا ہے, کہیں نہیں جانا ہے. صرف مجھ بوڑھی ماں کی چارپائی پہ سردی کے موسم میں بغیر لحاف کے بغیر گرم کپڑوں کے صرف بیٹھنا ہے. اتنی سی شرط. اور جو میں کہوں وہ کرنا ہے. اس رات تیری مرضی نہیں چلے گی, تیری ماں کی ہی چلے گی. اگر تو ذرا چون چرا کرے گا پھر میں تیرا حق معاف نہ کروں گی. فرمایا اماں ایک رات کی بات ہے؟ فرمایا ہاں ایک رات کی بات ہے. کہا میں تیار ہوں. بیٹا تیار ہو گیا, اپنی بیوی کے پاس آیا, کہنے لگا میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں ایک رات آپ مجھے اجازت فرما دیں, میں اپنی اماں کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں, رہنا چاہتا ہوں. کیوں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ بیوی نے کہا. فرمایا نہیں آپ سے غلطی کوئی نہیں ہوئی, بس بات یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے حق کو ادا کرنا چاہتا ہوں اور ماں نے یہ شرط رکھی ہے, شرط کے مطابق تو اپنی بیوی کے پاس اس رات نہیں رہ سکتا. ہاں آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں. بیوی نے اجازت دے دی. یہ بیٹا اپنی ماں کے پاس آ گیا. ماں عشاء کی نماز پڑھ چکی تھی. بیٹے سے فرمائے شرط یاد ہے, سردی کا موسم ہے لیکن تجھے گرم کپڑے نہیں پہننے, سردی کا موسم ہے لیکن تجھے رضائی لحاف نہیں لینا, تجھے صرف بیٹھنا ہے, میں آرام کروں گی, جو کہوں گی تجھے کرنا ہے. ماں نے بیٹا نے کہا اماں میں تیار ہوں. تھوڑی دیر ہوئی, جب 10-11 بج گئے اماں نے بیٹے سے کہا بیٹا مجھ کو پانی کی ضرورت ہے, پانی لا کے دے. بیٹا گیا ایک گلاس میں پانی لے آیا. ماں نے تھوڑا سا پانی پیا, باقی کا پانی آگے سرہانے کی طرف پھینک دیا. پھر اب آدھی رات کا وقت ہو گیا, بیٹا اونگنے لگ گیا. ماں نے جگایا بیٹا تو نے کہا تھا سوئے گا نہیں, تو نے کہا تھا کیا تجھے حق ادا نہیں کرنا؟ نہیں اماں ادا تو کرنا ہے. فرمایا پھر سو کیوں رہا ہے, اٹھ جا میرے لیے پانی لے کر کے آ. پھر سے بیٹا پانی لے کر کے آیا. اس بار ماں نے ذرا سا پانی پیا اور جتنا پانی بچا تھا بیٹا جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اس کے بیٹھنے کی جگہ پر ڈال دیا, وہ بستر گیلا کر دیا. بیٹا بڑک اٹھا, اماں کیا کرتی ہے؟ بیٹا اپنے بیٹے کا بستر گیلا کر رہی ہے. اماں نے فرمایا بیٹا تو نے وعدہ کیا ہے تو آج کچھ کہے گا نہیں, جو کچھ تیری ماں کرے گی تو ٹوکے گا نہیں, اگر ٹوکے گا تو پھر تیرا حق ادا نہیں ہوگا. اماں سوری, اماں معافی چاہتا ہوں, اب میں آپ کچھ نہیں بولوں گا. اب رات کا آخری پہر صبح ہونے کو ہے. بیٹا بیٹے سردی میں ٹھٹر رہا ہے اور پورے طور پر اس کو نیند کی جھپکی آ رہی ہے. آخری پہر میں ماں نے کہا بیٹا ذرا پانی لا کے دے, مجھے پیاس لگی ہے. پھر سے بیٹا اٹھا, ماں کے لیے پانی لایا. ماں نے اس بار تھوڑا سا پانی پیا, اب باقی جو پانی بچا تھا اس بار بیٹے کے اوپر ہی ڈال دیا, اوپر پھینک دیا. بیٹا بھڑک گیا. اماں کیا کرتی ہے, کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ میری بیوی صحیح کہتی ہے, تیرا دماغ کام نہیں کرتا, تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو پاگل ہو گئی ہے. اب کیا سردی کے موسم میں اپنے بیٹے کے کپڑے گیلے کر رہی ہے, کہیں بستر گیلا کر رہی ہے. ماں مسکرائی اور مسکراتے ہوئے کہا بیٹا میں نے تو تیرے کپڑے صرف ایک بار گیلے کیے, سردی کے موسم میں تو بھڑک گیا, تو نے مجھے پاگل کہہ دیا. تجھ کو یاد ہے بچپن میں کتنے دنوں تک تو نے میرے بستر کو گیلا کیا ہے؟ میں نے تو تجھے کبھی پاگل نہیں کیا. سردی کا موسم ہوتا تھا تو پیشاب کر لیا کرتا تھا, میرے کپڑے بھیگ جایا کرتے تھے, ہم گیلے میں لیٹ جایا کرتے تھے, تجھے سینے سے چمٹا لیا کرتے تھے تاکہ ہمارے بیٹے کو سردی نہ لگے. ہم نے تجھے پاگل نہیں کہا. بیٹا نہ جانے کتنی مرتبہ سردی کے موسم میں تجھے بخار چڑھتا تھا, ساری رات جاگ کر ہم دونوں گزار دیا کرتے تھے. ہم نے تجھے کبھی پاگل نہیں کہا. تو ایک رات میں اپنی ماں کو پاگل کہنے لگ گیا. بیٹا ماں کے قدموں میں گر پڑا. اماں جان بے شک آپ کے حق کو کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا. ہاں نوجوانوں, ماں کے حق کو کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا, باپ کے حق کو کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا. سرو تیرتھ مئی ماتا, سرو دیو میا پتا, ماترم پترم تسمات سرو
सर्वइत्नेन पूजे। फरमाया तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण हैं। माँ बड़ी सिसक रही है, बेटा वृंदावन जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्लाह जा रहा है, सोचता है अल्लाह राजी हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा, ईश्वर माफ फरमा देगा। फरमाए नहीं, सर्व तीर्थ में माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण है। सर्व देव मया पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात, अपने माँ बाप की सेवा कर ले। सर्वइत्नेन पूजे, गोया तूने तमाम देवताओं को खुश कर लिया। आए लोगों, वालिदैन की खिदमत किया करो। आए लोगों, माँ बाप को ना सताया करो। आए लोगों, अपनी अम्मी का कहना माना करो। मूसा अलैहिस्सलाम से रब्बुल जलाल ने फरमाया, आए मूसा, तो जन्नत में तेरा साथी होगा, वो एक गोश्त बेचने वाला है, वो गोश्त की तिजारत करने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए अल्लाह, मेरा साथी और एक कसाई गोश्त बेचने वाला। फरमाया, मेरी मर्जी, जिसको चाहूं तेरा साथी बना दूं। अल्लाह, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसकी दुकान कहाँ है, उसका कद कैसा है, उसका रंग कैसा है, मैं उस नौजवान से मुलाकात करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने बता दिया, फला जगह चला जा, फला जगह एक दुकान है, वहाँ तुझे नौजवान मिल जाएगा, उसका नाम ये है, उसका पेशा ये है, उसका काम ये है, जाकर के मुलाकात कर ले। मूसा अलैहिस्सलाम गए और जाकर के क्या देखा, एक नौजवान दुकान पर बैठा हुआ है, कोई विर्द नहीं कर रहा, कोई वजीफा नहीं पढ़ रहा, बल्कि गोश्त के टुकड़े कर करके बेचता चला जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान है कि इसका कौन सा ऐसा अमल है जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे जन्नत में मेरा साथी बनाएंगे। यही अमल जानने के लिए मूसा कलीमुल्लाह वहां पे ठहर जाते। जब रुक गए, शाम हो गई, शाम हो गई, लेकिन वो न तो कोई विर्द कर रहा है, न कोई वजीफा पढ़ रहा है, न कोई तस्बीह पढ़ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान कि अल्लाह ताला ने इसको मेरा साथी क्यों बना, कोई अमल तो इसने किया ही नहीं। जब चलने लगा वो नौजवान, जब शाम का वक्त हुआ, थोड़ा सा गोश्त के टुकड़े काट के अपने थैले में डाले और चलने लग गया। तो पीछे से मूसा अलैहिस्सलाम भी चल दिए और कहने लगे, भाई मैं मुसाफिर हूँ। ये थोड़ा ही बताया कि मैं अल्लाह का नबी मूसा कलीमुल्लाह हूँ। फरमाया, भाई मैं मुसाफिर हूँ, मेरा घर बहुत दूर है, अगर तेरी इजाजत हो तो एक रात मैं तेरे साथ तेरे घर पे गुजारना चाहता हूँ। मैं पूरे तौर पर मेहमानी करना चाहता हूँ, आप मेरी मेहमानी कबूल फरमाएंगे? उस नौजवान ने फरमाया, मुझे कोई एतराज नहीं, आप मेरे घर चल सकते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम एक मुसाफिर बनके, वक्त का नबी एक मुसाफिर बनके उस नौजवान के घर की तरफ चल दिया। चलते 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 थोड़ी देर के बाद उसका घर आ गया। देखा घर में उसकी बीवी बच्चे सारे मौजूद हैं। गया ये नौजवान, सबसे पहले सलाम किया घर वालों को, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबको सलाम करने के बाद फिर ये नौजवान एक कमरे में आ गया, एक हुजरे में आ गया। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम इजाजत लेके गए तो क्या देखा, वहाँ पे एक बूढ़ी जान लेटी हुई है जो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती। जाकर के इस नौजवान ने सलाम किया, फिर पेशानी पर बोसा दिया, यानी माथा चूमा, फिर उसके बाद सीधा किचन में चला गया। जो गोश्त अपनी दुकान से बचा के थैले में रख के लाया था उसको धुलने लग गया। बीवी आई, लाओ मैं बनाती हूँ, क्या करते हो? फरमाया, नहीं, ये जो लेटी है ये मेरी माँ, ये बचपन में मुझे बना बना के न जाने कब तक इसने ये मुझे खिलाती रही, नौकरानी बन के इसने मेरी सेवा की है। आज इसके बेटे का दिल करता है अपने हाथों से अपनी माँ को सालन बना के खिलाए, रोटी बना के खिलाए। नौजवान गया, अपने हाथों से गोश्त भून रहा है, उसको सालन तैयार किया, आटा गूंथा, रोटियां बनाई, चावल बनाए, फिर थाल में सजाया। सारे के सारे घर वाले, बेटियां मौजूद है, बीवी मौजूद है, किसी की मदद नहीं ली। मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं। जब खाना तैयार हो गया, नौजवान ने उसको एक थाल में सजाया और सीधा उस हुजरे के अंदर आ गया जिसमें बूढ़ी माँ लेटी हुई थी। आकर के अपनी इस गोद को कुर्सी बना लिया, अपने सीने की टेक बना करके अपनी बूढ़ी माँ को बिठाया। बारीक बारीक टुकड़े तोड़ता रहा, मुंह में डालता रहा। मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं, इस माँ बेटे की मोहब्बत को देख रहे हैं। बेटा खिला रहा है, माँ खा रही है, खिलाने वाला बेटा है, खाने वाली माँ है। माँ कहने लगी, बेटा अब बस कर। बेटा कहने लगे, नहीं अम्मा थोड़ा और खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए, बचपन में तू मुझे जबरदस्ती खिलाया करती थी,
تھی اماں تھوڑا اور کھا لیجئے. بوڑھی ماں کھاتی جا رہی ہے, بیٹا کھلاتا چلا جا رہا ہے. بوڑھی ماں نے کہا بیٹا اب بس کر, بیٹا اب بس کر. بیٹے نے کھلانا بند کر دیا, ماں کو لٹا دیا, منہ کو صاف کیا, اب پیروں کو دبانے لگ گیا. بوڑھی ماں کہنے لگی بیٹا تو سارا دن دکان پہ کام کرتا رہا, سارا دن گھر سے دور رہا, تھک گیا ہوگا. بیٹا تیری بیوی انتظار کر رہی ہے, تیرے بچے انتظار کر رہے ہیں, جا اپنی بیوی کے پاس چلا جا, اپنے بچوں کے پاس چلا جا. فرمائے نہیں اماں میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اس بوڑھی ماں کے بوڑھے ہاتھ لرزتے ہوئے آسمان کی طرف اٹھ گئے. نہ جانے وہ کیا بڑبڑانے لگ گئی, نہ جانے کون سی دعا مانگنے لگ گئی. موسیٰ کلیم اللہ اس نوجوان کے پاس آئے اور فرمانے لگے نوجوان یہ کون ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے. نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں, جب بھی میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں, جب بھی میں اس کے ہاتھ اور پیر دباتا ہوں, میری ماں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ایک عجیب دعا مانگتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا, میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا. ارے کہاں میں, کہاں موسیٰ, میں اس کا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں. موسیٰ کلیم اللہ نے دل میں کہا اے نوجوان تجھے مبارک ہو, تیری ماں کی دعا کو رب ذوالجلال نے عرش معلی پر قبول فرما لیا ہے اور تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ہے. نوجوانوں ماں کی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی. جیسے ماں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ایسے ماں کی بد دعائیں بھی رد نہیں ہوتی. ماں کی دعائیں لیا کرو, بد دعائیں نہ لیا کرو. بوڑھے والدین کو ستایا نہ کرو. ہاں اپنی بہنوں کی خدمت کیا کرو, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا کرو. ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بہنوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے. اب بہت جلدی میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں چونکہ 12:30 بج چکا ہے. وعدے کے مطابق اب بہت زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا. بس چند لمحوں میں آپ سے پورے طور پر رخصت ہونے والا ہوں. بس آخر میں ایک اپیل میں کر کے جا رہا ہوں. اے نوجوانوں جہاں اپنی ماں کی خدمت کرو, اپنے باپ کی خدمت کرو, اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرو, وہیں اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھا کرو. ہمارے ملک ہندوستان میں بہنوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا. ایک بہن کی فریاد پچھلے دو سالوں سے میں لے کر کے پورے ملک اور بیرون ملک میں پورے طور پر مارا پھر رہا ہوں. وہ اس بہن نے مجھے اپنا بھائی بنایا ہوا ہے اور مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ آپ میرا یہ پیغام تمام امت کے بھائیوں تک پہنچائیں گے تاکہ کسی بھی بھائی کی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے, تاکہ کسی بھی بھائی کی بہن کو رونا نہ پڑے. ایک بہن کا میرے پاس فون آیا اور رو کر کے کہنے لگی حضرت جی اب میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں, 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں. ابا کو انتقال کیے ہوئے 3 مہینے ہو گئے, بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے. اب جب بھی فون کرتی ہوں بھیا فون نہیں اٹھاتے, میں غریب ہوں, میرے بھائی مالدار ہیں وہ اس وجہ سے فون نہیں اٹھاتے, کہیں میں اپنے بھائیوں سے کچھ مانگنے نہ لگوں. حضرت جی آپ میری بہنوں سے کہہ دیجئے تمہاری بہنہ کو کچھ ضرورت نہیں ہے, صرف تمہاری بہنہ تو بھیا کے پیار کی بھوکی ہے. کان ترس گئے, 3 مہینے ہو گئے, بھیا کی آواز نہیں سنی ان کانوں نے, بہت یاد آتی ہے. وہ تو مجھے بھول گئے, میں انہیں نہیں بھول پائی. جب بھی مصلی بچھاتی ہوں اپنے شوہر کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہوں, اپنے بچوں کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہوں, پہلے دعا اپنے بھیا کے لیے مانگتی ہوں. اللہ میرے بھیا کو سلامت رکھنا, اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھنا. حضرت جی آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے وہ فون پہ بات کر لے, بھیا کی بہت یاد آ رہی ہے. نوجوانوں کبھی تم نے دیکھا ہے جس دن باپ کا جنازہ اٹھتا ہے بہنیں ابا کے جنازے کا پایا پکڑ کر بہت رویا کرتی ہیں. میں نے ایک بہن سے پوچھا بہنہ کیوں رو رہی ہے؟ روتے روتے کہنے لگی آج باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے, مائکے سے رشتہ ٹوٹ جائے گا, بھیا فون بھی نہیں کریں گے, مائکے سے تعلق ختم ہو جائے گا, یہ آنگنا چھوٹ جائے گا, یہ پڑوس چھوٹ جائے گا, یہ گلیاں جس کے بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے ان گلیوں کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا کیونکہ ابا کا جنازہ اٹھ رہا ہے. بھیا کب تک یاد رکھیں گے, بھتیجے کس کے ہوتے ہیں؟ نوجوانوں مت کہنے دیا کرو اپنی بہنوں کو, ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا جب تک کہ تیرا بھائی زندہ ہے, جب تک کہ تیرا
بھائی زندہ ہے اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے. جب تیرا دل کرے فوراً تو یہاں حاضر ہوگا. ہاں ہاں عید اب تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا. اب ایک اپیل کرتا ہوں, اگر آپ دن میں 10 مرتبہ اپنی سسرال کو فون کریں مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ اپنی بہن کو ضرور فون کرو گے. وعدہ کرتے ہو؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ, اللہ آپ سب کے ہاتھوں کو قبول فرمائے. ہاں ہاں اپنے بہنوں کو ضرور فون کر کے خیریت معلوم کریں گے. آپا جان آپ کیسی ہیں؟ باجی آپ کیسی ہیں؟ اپی جان آپ کیسی ہیں؟ ہاں ہاں ابھی اللہ نے مجھے 5 بہنیں دی ہیں, اللہ 5 کو سلامت رکھے, اللہ 5 کو سلامت رکھے. ابھی چند مہینے پہلے میں نے اپنی چھوٹی بہن کو فون کیا, میں نے کہا بہن کیسی ہے؟ ہنسنے لگی, ہاں ہاں ٹھیک ہی ہوں بھیا, مجھے کیا ہوگا. پھر اس بہن نے ایک جملہ کہا جس نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا. میں نے کہا بہنا تو خیریت سے ہے, تو ٹھیک تو ہے؟ بہن کہنے لگی, میری بہنا کہنے لگی, جس بہن کے پاس اتنی محبت کرنے والا بھائی موجود ہو اس بہن کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ایسا جملہ ہے جو دل کو سکون دیتا ہے, دل میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. عید کا موقع آتا ہے جہاں آپ اپنی بیوی کو 10,000 کا سوٹ بنوا کے دو, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن آپ سے میں اپیل کرتا ہوں ایک 500 کا جوڑا اپنی بہن کو بھی ہدیہ کر دیا کرو. اللہ کی ذات کی قسم, اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلائے گا, آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی, نہیں بتائے گی, آپ 500 کا لے کے پہنچ جائیں گے, سارے محلے میں ہنگامہ کر دے گی, سب کو دکھاتی پھرے گی, دیکھو یہ سوٹ میرے میکے سے آیا ہے, دیکھو یہ سوٹ میرا بھیا لایا ہے, یہ میرا بھائی لایا ہے. میرے ابو نہیں ہے تو کیا ہوا, میری امی نہیں ہے تو کیا ہوا, میرا بھیا میرا بڑا خیال کرتا ہے. ہاں ہاں کبھی کبھی ننھے منھے بھانجوں کو 100-200 کے کھلونے دے دیا کرو, کبھی کبھی 100-200 کے کپڑے اپنے بھانجوں کو دلا دیا کرو, وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. دیکھو میرا ماما آیا ہے, میرے لیے کھلونے لایا ہے, میرے لیے کپڑے لایا ہے, میرے لیے جوتے لایا ہے. میری امی نہیں ہے, میری نانی نہیں ہے, میرے نانا نہیں ہے, کیا ہوا؟ میرا ماما میرا بڑا خیال کرتا ہے, میرا ماما بڑا خیال کرتا ہے. کبھی کبھی بہن کو لینے اس کی سسرال پہنچ جایا کرو. بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں چلی ہے, چلو کچھ دن گھر رہ کر کے آئیں. بہن آپ کے گھر میں آئے گی, آپ کے گھر کی روٹیاں کھائے گی, اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت کے ڈھیر لگا دے گا. کبھی کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر بہن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیا کرو, کبھی کبھی دسترخوان پر بیٹھ کر بہن کے ساتھ کھانا کھا لیا کرو, کبھی کبھی لقمہ بنا کر روٹی کا بہن کے منہ میں رکھ دیا کرو, کبھی کبھی اس کے ہاتھ کا لقمہ اپنے منہ میں رکھ لیا کرو, اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تو یوں ہی لقمے بنا کر مجھے کھلایا کرتی تھی. بہنا آج ہم بڑے ہو گئے تو کیا ہوا, بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا, ہے تو آج بھی بھائی بہن, ہے تو آج بھی ایک ہی آنگن میں پلے بڑے. بہنا آج پھر سے اپنے بھائی کے منہ میں لقمہ رکھ دے تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے. کبھی کبھی بہن کو کچھ ہدیہ دے دیا کرو, اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے ابا جان بازار سے کوئی چیز کھانے کی لاتے تھے, ہمارا حصہ الگ لگتا تھا, تیرا حصہ الگ لگتا تھا, ہم اپنے حصے کی چیز کھا لیا کرتے تھے, تو بچا کے رکھا کرتی تھی, اپنے حصے سے بھی مجھے حصے دار بنا لیا کرتی تھی, اپنے بھائی کو کھلایا کرتی تھی. ان محبتوں کو زندہ کرو, ان محبتوں کو زندہ کرو. میرے نبی نے فرمایا رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہوں, ان کی خدمت کرتا ہو, ان کو پڑھائے لکھائے, جب وہ بالغ ہو جائیں اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے, اور شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہے, اللہ اس بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. فرمایا 2 بہنوں کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے, 1 بہن کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے, 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے, 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے, 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے. ہاں ماں باپ کی خدمت کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا تم 3 کام
काम करके आओ, जन्नत की चाबी मुझसे ले लो। रिफ्कुन बिद्दईफ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसान इलल ममलूक। ये 3 काम करके आओ। पहला काम रिफ्कुन बिद्दईफ, कमजोरों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो। हाँ हाँ, कोई कमजोर है, ज़ईफ है, यतीम है, बेवा है, मिस्कीन है, उसकी मदद किया करो। ये मदद करना तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता है। यतीमों को कौन मुंह लगाता? हाँ हाँ, यतीमों को सब दूर कर दिया करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, यतीमों की खबरगिरी करने वाला, यतीमों की मदद करने वाला जन्नत में मेरे साथ में होगा, मेरे साथ में होगा, मेरे साथ में होगा। ईद वाला ईद का दिन है, इमामुल अंबिया ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे नबी ने देखा एक जगह मैदान है, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वो खुशियाँ मना रहे हैं। एक मासूम सा बच्चा है जिसके सर पे टोपी भी नहीं, पैरों में चप्पल भी नहीं, कोई अच्छा सा लिबास भी नहीं, वो आंसू बहाते हुए खड़ा है। मेरे नबी गए और जाकर के उस बच्चे के करीब गए, फरमाने लगे, बेटा तो आज ईद का दिन है तो खुशी नहीं मना रहा। वो बच्चा रोते रोते कहने लगा, या रसूलुल्लाह, हाँ हाँ, ये बच्चे खुशी इस वजह से मना रहे हैं क्योंकि इनके अब्बा मौजूद हैं। मेरे अब्बा तो अल्लाह के पास जा चुके हैं, मैं यतीम हूँ। इनकी अम्मा मौजूद है, मेरे पास तो माँ भी नहीं। इनके वालिद इनके लिए कपड़े खरीद के लाए, चप्पलें खरीद के लाए, टोपी खरीद के लाए। मुझको तो कोई खाना देने वाला भी नहीं, मुझको कपड़े कौन पहनाएगा, मुझ में मेरे सर पे टोपी कौन रखेगा। मेरे नबी ने उस बच्चे को गोदी में उठा लिया, सर पर शफकत से हाथ रखा और फरमाया, बेटा बेटा रोया नहीं करते, तू भी यतीम है, तेरा रसूल भी यतीम है। देख मैं भी तो यतीम हूँ, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तू यतीम न रहे? मैं मोहम्मद तुझे अपना बेटा बना लूं, तू मेरा बेटा बन जाए, आयशा तेरी माँ बन जाए। या रसूलल्लाह, फिर तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे नबी वापस ईदगाह नहीं गए, वापस घर आए। आवाज दी हुमैरा। अम्मा आयशा को प्यार से मेरे नबी हुमैरा कहा करते थे, हुमैरा लब्बैक या रसूलल्लाह। देखो हुमैरा, मैंने आयशा, मैंने इसको अपना बेटा बना लिया है। इसके अम्मा नहीं है, इसके अब्बा नहीं है। आज ईद का दिन है, आयशा मेरा दिल करता है तुम भी इसकी माँ बन जाओ, तुम भी इसको बेटा बना लो। अम्मा आयशा उस बच्चे के करीब आई, सर पर शफकत से हाथ रखा, फरमाया, अगर वक्त नबी ने तुझे अपना बेटा बना लिया है तो आज से आयशा तेरी माँ बन गई है। अम्मा आयशा ने उस बेटे को नहलाया धुलाया। हाँ हाँ, अम्मा आयशा ने आंखों में काजल लगाया, अम्मा आयशा ने सर के बालों में तेल लगाया, अम्मा आयशा ने कंघी की। जब बच्चा तैयार हो गया, मेरे नबी ने जो अपने कांधे पर यमनी चादर ओढ़ रखी थी, इमाम सियूती ने लिखा, उस चादर को 2 टुकड़ों में बांटा। एक टुकड़ा तहबर के तरीके से लपेट दिया, दूसरा चादर का टुकड़ा ऊपर से डाल दिया। जब बच्चा चलने लगा, मेरे नबी ने फरमाया, आए मेरे बेटे, आज तू पैदल नहीं चलेगा, मुझे उम्मत के लोगों को यतीमों और कमजोरों का मकाम बताना है और तेरी सवारी मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुबारक कंधे बनेंगे। नबी ने अपने मुबारक कंधे पर उस बच्चे को सवार किया और उसी गली से गुजरे हैं जिसमें और बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने देखा, रे जिसको हम करीब नहीं आने दे रहे थे, जिसको हम खिला नहीं रहे थे, गरीब समझकर, यतीम समझकर नबी के कंधों पर बैठा हुआ है। ये बच्चा कहने लगा, आए मेरे भाइयों, तो मुझे गरीब समझते थे, यतीम समझते थे, करीब नहीं आने देते थे, मुझे देखो अब मैं गरीब भी नहीं हूँ, अब मैं यतीम भी नहीं हूँ। मुझे नबी ने अपना बेटा बना लिया है, मुझे अम्मा आयशा ने अपना बेटा बना लिया है, मुझको नहलाया अम्मा आयशा ने है, आंखों में काजल डाला अम्मा आयशा ने है, सर के बालों में कंघी की अम्मा आयशा ने है। हाँ हाँ, इब्ने असाकिर ने लिखा, वो मक्के मदीने के बच्चे सहारे मार मार के रोने लगे, कहने लगे, काश हम भी यतीम होते, काश हमारे भी माँ बाप ना होते, काश हमें भी नबी अपना बेटा बनाते, काश हमें भी अम्मा आयशा अपना बेटा कहती, काश हमें भी अम्मा आयशा नहलाती, काश मैं भी नबी के मुबारक कंधों पर बैठ कर ईदगाह तशरीफ ले जाता। मेरे नबी ईदगाह ले गए, मिंबर पे बैठे, बच्चा नीचे बैठने लग गया। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं बेटे, आज तू मिंबर पर
मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब बैठेगा। नबी ने मिंबर पे अपने करीब में बिठाया और ऐलान किया, आए लोगों सुनो, अगर कोई खुशी के मौके पर, अगर वलीमे के मौके पर, ईद के मौके पर किसी यतीम के सर पर शफकत से हाथ रखेगा, उस हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे अल्लाह हर बाल के बदले में एक नेकी अता फरमा देगा। रिफ़्क़ुन बिज़्ज़ईफ़, कमजोरों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो। वशफ़क़तुन अलल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। और तीसरी बात मेरे नबी ने फरमाया, व एहसानिन इलल ममलूक, अल्लाह की तमाम मखलूक के ऊपर एहसान करो। बहनों के हुकूक अदा करो, भाइयों के हुकूक अदा करो। किसी का हक खा के न मरना, कब्र में चैन की नींद नहीं सो पाओगे, कब्र तंग हो जाएगी, कब्र में लेटना मुश्किल हो जाएगा अगर किसी का हक जाया करके तुम दुनिया से गए। हाँ हाँ, दुनिया तो चंद दिन की है, कट ही जानी है। असल मामला कब्र का है, असल मामला हशर का है, आखिरत का है। अगर रब की पकड़ से बचना चाहते हो, हर एक के हुकूक अदा करो, नमाजों की पाबंदी करो, बहनों की खिदमत करो, माओं की खिदमत करो, उलमाए किराम की इज्जत करो। हाँ हाँ, तमाम लोगों के हुकूक का ख्याल रखो। वक्त काफी हो चुका, तबीयत मेरी बशादत नहीं, थका हुआ भी बहुत हूँ। आप इतनी देर तक मौजूद रहे, अल्लाह बुलवाता चला गया, मैं बोलता चला गया। मैं सबको पूरे तौर पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपका शमे में कल्ब से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तमाम अराकीन कमेटी का, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, अपनी माओं का, भतीजियों का, बच्चियों का, अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए, आपके जज्बे को कबूल फरमाए। बार बार ऐसी मजलिसें सजाने के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। कुछ जाने पहचाने चेहरे हमारी आंखों के सामने हैं, नामों से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन अक्सर जाने पहचाने चेहरे हैं। अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए। हाँ हाँ, कल फिर सफर करना है, लिहाजा अब आपसे मैं माजरत खा हूँ। आप दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हम सबको, आपको और आपकी बरकतों से मुझ नालायक को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लैतक तहलु अल अयाम मरीरतुन व लैतक तरदा वल अनआम गदाबु फलैत الذي بيني وبينك عامر وبين العالمين خراب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. کریم اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اللہ ہم سب خطا کار ہیں, گناہگار ہیں, اللہ بد کردار ہیں, بس تیرے کرم کے امیدوار ہیں. اللہ کثیر تعداد میں تیرے بندے اور بندیاں یہاں موجود ہیں. اس مجمع میں جوان بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, مائیں بھی ہیں, بہنیں بچیاں بھی ہیں, معصوم بچے بھی ہیں. اللہ سفید داڑھی والے بھی ہیں. اللہ میں گنہگار سہی, کوئی تو اس مجمع میں ایسا ہوگا جو تیرا محبوب بندہ ہوگا. اپنے اس مقبول بندے کے صدقے طفیل میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیجئے. اے غفور رحیم اللہ, ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اس جلسے کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ بڑی محنت سے یہ دینی بزم سجائی جاتی ہے, اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. جن جن بھائیوں نے اس میں حصہ لیا, اللہ خواہ کسی بھی اعتبار سے ہو, اپنی شان کے مطابق سب کو اجر نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمارے تمام کے تمام جتنے اراکین کمیٹی ہیں, خصوصاً حافظ محفوظ سلمہ اللہ تعالی, دیگر رفقا, سب کے ناموں سے واقف نہیں. اللہ تو ناموں کو بھی جانتا ہے, کاموں کو بھی جانتا ہے, سب کے دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے. اللہ سب کے روزی میں, رزق میں خوب خوب برکت نصیب فرما دیجئے. اللہ کاروبار میں خوب خوب ترقی نصیب فرما دیجئے. اللہ جتنی بہنیں بھائی جہاں سے یہاں تشریف لائے ہیں, اللہ سب کا آنا قبول فرما لیجئے. اللہ سب کی جھولیاں بھر دیجئے. اللہ کسی کو محروم مت چھوڑیے. اے کریم اللہ, ہم سب کو بھی نیک بنا لیجئے, ہم سب کی اولادوں کو بھی نیک بنا لیجئے.
اللہ جتنے بیمار ہیں اس جلسے کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے اللہ جتنے تیرے بندے قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس جلسے کی برکت سے ایسا غیب سے انتظام فرما دیجئے کہ ان کا قرضہ ادا ہو جائے اے کریم اللہ اے غفور رحیم اللہ جتنے بھائی پریشان حال ہیں اس جلسے کی برکت سے تمام پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اللہ تمام عالم کے مظلومین کی مدد فرما دیجئے اللہ ظالموں کو دنیا سے نیست و نابود فرما دیجئے اللہ اگر ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے اور اگر ہدایت نہیں ہے تو صفائے ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیجئے اے غفور رحیم اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما دیجئے اللہ ہم سب کو محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اللہ بہت سے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یہ لکھا کہ جن کا ہم پر حق ہے میں نہیں جانتا ان کے دلوں میں کیا ہے سب کے دلوں کی تمام جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما دیجئے اللہ جو بھائی یہاں آئے ہیں سب کے دلوں کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے اللہ جتنے محبت کرنے والے جتنے محبین حضرات ہیں اللہ سب کو اجر عظیم نصیب فرما دیجئے جیسے ہم سب مل کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو جنت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرما دیجئے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی مراکز کی مساجد کی خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجئے دین کے داعیوں کی دین کے شعبوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما لیجئے اے کریم اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے جو نہ مانگ سکے دلوں میں ہیں اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے دلوں کے قریب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما لیجئے اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ونور عرشه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله